نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں وہ شاہ شہیداں وہ امام عاشقاں سالکان منزل حیرت کا میرے کارواں خود کو شمشیر برہنہ جو رسالت کی کہے وہ پناہگاہ یتیمہ وہ حلیف بے کساں وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا وہ وزیر اہل زمین میں رسول پاک کا جھک کے دیتے ہیں سلامی اس کو اہل آسماں مصر و ایران و عراق و شام کا فرما روا دشمن اہل جفا اہل وفا کا پاسباں اے فاتح فارس و روم عمر اے فاتح مصر و شام عمر اے فاتح فارس و روم عمر اے فاتح مصر و شام عمر پیارا ہے تمہارا نام عمر پیارے ہیں تمہارے کام عمر وہ جن کو محبت ہے تجھ سے
وہ دنیا میں بھی خوش عقبا میں بھی خوش، وہ جن کو محبت ہے تجھ سے دنیا میں بھی خوش عقبا میں بھی خوش، لیکن جو تمہارے حاسد ہیں جلتے ہیں وہ صبح و شام عمر۔ مانگا تھا پیغمبر نے تجھ کو اللہ سے دامن پھیلا کر، مانگا تھا پیغمبر نے تجھ کو اللہ سے دامن پھیلا کر، بھیجا ہے تجھے اللہ نے امت پر انعام عمر۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے ایمان والوں سے ایک تجارت کی ہے جسے اپنے قرآن کے دامن میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ رب العالمین نے ایمان والوں سے جو تجارت کی، جو خرید و فروخت کی، اسے قرآن کے دامن میں محفوظ کر دیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا ایمان والو، تم اپنے مال اور اپنی جان کو میرے ہاتھ بیچ دو، میری رضامندی کے لیے اسے خرچ کر دو، میری محبت کے لیے اسے لٹا دو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں تمہارا دامن مسکراہٹوں سے بھر دوں گا، اور اس رب کی رضا کا نام ہے جنت۔ فرمایا میں تمہیں جنت دے دوں گا، اور اس رب کی ناراضگی کا نام ہے جہنم۔ فرمایا میں اس جہنم سے تمہیں ہمیشہ کے لیے بچا لوں گا۔ اور پھر جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس معاہدے کے بعد، جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس معاہدے کے بعد اہل نظر اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اس رب سے تجارت کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا میرے راستے میں جو مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، یاد رکھنا وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں، میں ان شہداء کو رزق بھی دیتا ہوں۔ اب شہید کی زندگی اللہ کے ہاں اور اس کو جو ملنے والے انعامات ہیں، انسانی آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، انسانی ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا کہ رب العالمین ان کو کتنی نعمتوں سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ اور اسلام کے اگر آپ جانثاروں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ
کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو جس میں کسی مجاہد نے، کسی اسلام کے دلیر نے اپنے خون کو اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے تجارت نہ کر لی ہو۔ اللہ سے تجارت کی، اور ایسی تجارت جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، وہ تجارت انہوں نے اپنے رب سے کی، اور رب العالمین نے ان کی تجارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی وہ بھی ہے جسے ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی، اور یہ واحد اعزاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر، دامن پھیلا کر اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا تھا۔ کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، کہ مولا میں تجھ سے اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب مانگتا ہوں، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اب رب کی نظر ان دونوں کے سینوں پہ پڑی۔ عمر بن حشام ابو جہل کو کہتے تھے۔ اس وقت میں یہ دو لوگ ایسے تھے جن کا دشمنوں پر، لوگوں پر ایک رعب طاری تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان دونوں میں سے ایک کو مانگا۔ میرے رب کی نظر انتخاب میں جو چنا گیا، جو پسندیدہ ہوا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ اعزاز اللہ نے ان کو دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اور اس کے دل پر بھی حق کو جاری کر دیا ہے۔ اس کا دل بھی سچ کی گواہی دیتا ہے اور اس کی زبان بھی سچ بولتی ہے، اور ہمیشہ اس کی زبان سے حق بات نکلتی ہے، نہ حق کے اوپر نہیں آتا ہوں۔ اور پھر یہ اعزاز بھی اللہ نے ان کو دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی محدثین ہوا کرتے تھے، اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب، جو میری امت کا محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ اللہ نے اس کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس راستے میں بھی نہیں آتا۔ اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ان کو بارہا بشارتیں بھی عطا فرمائی، اور ان کی قدر و منزلت سے امت کو آگاہ بھی کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قیمتی ہستی ہیں، کہ انہوں نے بہت سے مقامات ایسے ہوئے، تقریباً 22 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے فرش پر دی۔ رب العالمین نے اس رائے کو قرآن بنا کر محمد عربی کے سینے پہ اتار دیا۔ رائے فرش پر عمر نے دی، رب العالمین نے اسے کلام مقدس بنایا اور قلب اطہر پر، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اسے نازل کر دی۔ اور اتنا بڑا اعزاز کہ امہات المومنین کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، عمر کا دل یہ کرتا ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ پردے کا حکم جاری فرما دو، کہ مسلمان کی عورت جب نکلے تو پردہ کر کے نکلے۔ اب یہ ازواج مطہرات کے لیے انہوں نے یہ رائے پیش کی۔ جب حضرت عمر نے رائے دی تو میرے آقا نے فرمایا عمر، دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے۔ کہا پھر تو بات پکی ہو گئی، میری بھی رائے یہی ہے اور آپ نے بھی یہی اظہار فرمایا، پھر تو قانون بن گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں امام الانبیاء کی عظمت پر بھی کہ فوراً فرمایا عمر، قانون زمین پر نہیں، فرش پر نہیں، قانون عرش پر بنا کرتے ہیں۔ قانون فرش پر نہیں بنتے، تیرے اور میرے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ تو عرش سے اگر فیصلہ خدا بندی آئے گا تو پھر ہی بات بنے گی۔ اور اتنے میں رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبریل۔ کہا لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی چلا جا، جو رائے عمر نے فرش پر دی ہے تیرے رب نے بھی وہی رائے عرش سے دی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک
وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے محبوب کو جا کے کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، یہ رب کو عمر کی یہ رائے اتنی پسند آئی ہے کہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ امت کی تمام عورتوں کے لیے اس کو لازم کر دیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور تمام مومنہ عورتوں سے۔ یا اللہ کیا کہوں؟ کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے چہروں پہ چادر ڈال لیا کریں، اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں۔ اب یہ حکم رب العالمین نے قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دیا، اور میرے محبوب نے عمر کو خوشخبری سنائی کہ عمر، جو تیری رائے تھی اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ کس قدر خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ اور پھر دوسرے موقع پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ شراب حرام ہو جانی چاہیے، یہ شراب جو ہے مسلمانوں پہ آپ حرام کر دیں، یہ پینے کے بعد انسان حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان کو تمیز نہیں رہتی، یہ انسان حیوانیت پہ اتر آتا ہے، یا رسول اللہ اس کو آپ حرام فرما دیجئے، امت کو منع کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام اس پر بھی خاموش ہیں، کوئی رائے نہیں دی کہ میں کیسے بول سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ینطق عن الہویٰ، جو اللہ سے حکم آتا ہے پیغمبر علیہ السلام اسی کو امت کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ تو رب العالمین نے اس وقت بھی جبریل کو بھیجا کہ جبریل جلدی چلے جاؤ اور جا کر جو رائے عمر نے فرش پہ دی ہے رب نے بھی وہی رائے عرش سے دی ہے، جا کر میرے محبوب کو کہہ دو کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے کام ہیں، شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، یہ جتنے یہ کام ہیں اللہ کو بھی ناپسندیدہ ہے، عمر کو بھی ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ کے محبوب کو بھی ناپسندیدہ ہیں، ان کو امت کے لیے میں حرام کرتا ہوں۔ اب یہ رائے حضرت عمر نے فرش پر دی تھی، رب العالمین نے اسے قرآن بنا کر اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کر دیا، اور یہ اعزاز بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام منافق کے جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے میرے محبوب رحمت للعالمین تھے نا، سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، دل میں اس کے بغض چھپا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میرے محبوب علیہ السلام کے دل میں امت کی تڑپ تھی، امت کے لیے درد تھا، امت کے لیے ایک اپنے دل میں احساس رکھتے تھے، اسی احساس کو لے کر میرے محبوب تشریف لے جاتے ہیں کہ میں جا کر اس کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ عمر کھڑے ہو گئے آگے، یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جو منافق ہے، اور علل اعلان منافق، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں اس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے، یہ اما عائشہ پہ تہمت لگانے والا یہی بدبخت تھا جس نے امی عائشہ تک کو معاف نہیں کیا، جس نے ازواج النبی کو معاف نہیں کیا، اور آپ آج اسی کے جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو رب کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ کوئی روکا نہیں گیا تھا، میرے محبوب تشریف لے گئے، ادھر جنازہ پڑھایا، ادھر رب العالمین نے جبریل کو بھیجا جلدی چلا جا، جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دے کہ جو رائے عمر نے فرش پر دی تھی رب کو بھی وہی رائے عرش پر پسند آئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب یہ منافقین میں سے اگر کوئی بدبخت دنیا سے چلا جاتا ہے، میرے محبوب آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ اور پھر اگلے جملے کا اضافہ قرآن نے کیا، فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، میرے محبوب جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات، ایسے بدبخت کی قبر پر بولنے کی، کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں، جس کے دل میں اللہ کے نبی کے صحابہ کا بغض چھپا ہو، وہ سینہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سینے کے لیے کچھ ہمدردی رکھی جائے، کوئی خیر کے جذبات اس کے لیے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا جس کے دل میں بغض ہو وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں ایک آدمی بڑی گالیاں دیا کرتا تھا حضرت عثمان کو، اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے جنازے کے لیے آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو جا کر ابھی میرے محبوب مصلی پہ کھڑے ہوئے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں شخص کا جنازہ ہے۔ اسی وقت میرے محبوب پیچھے ہو گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنازہ تو پڑھا دیں۔ فرمایا اس کے سینے میں حضرت عثمان کا بغض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کے صحابہ کا بغض ہو، اللہ کے محبوب نبی خود بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، کہ نہ آپ کو اس کا نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے جو اس طرح کا منافق ہو، اور نہ ہی آپ کو اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رائے دی، جب بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کو اپنے اندر نقش کر لیا تھا۔ یا رسول اللہ عمر کا دل یہ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر مجھے نماز پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی اجازت دیں، میں یہاں نفل پڑھ لوں۔ میرے محبوب خاموش رہے کہ عمر کیسے میں بول سکتا ہوں، میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی چلا جا کر جو رائے عمر نے فرش پر دی ہے یہ میرے محبوب کو جا کے بتا دے، میرے محبوب کو جا کے بتا دے کہ آج کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس نقش قدم کے پاس نماز پڑھنا ہر مومن کے لیے میں نے ضروری کر دیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو وہاں پر یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد اس کو امت کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ یہ رائے عمر کی فرش پر تھی، رب نے قرآن بنا کے اس کو بھی عرش سے نازل کر دیا۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو صحابہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ کسی صحابی نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان کو آپ قید میں ڈال دیں، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر عمر کی رائے پوچھتے ہیں تو پھر عمر کی رائے تو یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں، ہر آدمی جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کریں، جو فلاں کا رشتہ دار ہے وہ فلاں کے حوالے، سب صحابہ کو ان کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد یا رسول اللہ آپ ان کو قتل کروا دیں، ان کا خون زمین پر بہا دیں۔ یا رسول اللہ میرا دل تو یہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اب رشتہ دار نہیں ہیں ہمارے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، یہ اسلام کی دشمنی میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اسلام کے بغض میں نکلے ہیں، اسلام کی عداوت میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں، یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ رائے حضرت عمر نے دی تھی، لیکن حضور نے دوسرے صحابہ کی رائے کو پسند کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے اسی وقت قرآن نازل کیا، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جلدی جاؤ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ میرے محبوب اللہ نے ما کان، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کافروں کو اپنے پاس رکھے اور ان کو آزاد کر دے۔ اللہ کو تو یہ پسند تھا کہ ان کا خون زمین پہ کثرت سے بہا دیا جاتا، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ ان کا قتل ہونا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آج آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر بن خطاب کے اور کوئی نہ بچ پاتا۔ تو یہ اللہ نے اتنے اعزازات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے، اور یکم محرم الحرام کا جو دن ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس آج ہم دوسرے لوگوں کی تاریخ سے واقف ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم کو لہرانے والا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مساجد اور مدارس کے اندر اماموں اور مؤذنین کی تنخواہوں کا انتظام کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس نے سب سے پہلے مسافر خانوں کو قائم کیا، لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے راستوں میں مسافر خانے بنوائے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جس نے اپنی عدالتوں کا قیام کیا، قاضیوں کو مقرر کیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور جس نے جیلوں کو تعمیر کروایا، اس سے پہلے جیلوں کا نظام نہیں تھا، جیلوں کو بنوانے والے، جیلوں کی تعمیر، پولیس کا محکمہ بنانے والے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مساجد کے میناروں کو تعمیر کروانے والے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جس نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا، وہ اللہ کے محبوب نبی کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو۔ عرب کے ریزگاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال کیسر ہو، نہ استبداد کسرا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقِ تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو۔ بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا۔ آج کافر دندناتے پھر رہے ہیں، آج کافر دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور کافروں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور ایک کافر نے تو یہ کہا تھا اگر 10 سال اس عمر کو اور مل جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔